سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن إدريس عن هارون بن أبي عيسى عن سليم بن حنظلة قال بين نحن حول أبي إذ ألاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالدرة وقال إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. اب ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت سلیم ابن حنظلہ سے روایت نقل فرمائی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھے تھے نحن حول ابی یعنی ابی عیسیٰ، ہم ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. اذ علاہ عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں درہ تھا مارنے کے لیے، اور آپ نے فرمایا وَإِنَّهَا مُذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ وَفِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ، کہ یہ کثرت لوگوں کا بیٹھنا جو ہے یہ بیٹھنے والوں کے لیے بھی ذلت کا باعث ہے، اور جس کے لیے بیٹھتے ہیں اس کے لیے بھی مصیبت کا باعث ہے. یعنی اگر نعوذ باللہ ریا مقصود ہو، شہرت مقصود ہو، اگر دین کے حلقے ہوں، قرآن و حدیث کے حلقے ہوں، اور امر بالمعروف کے حلقے ہوں، دعوت و تبلیغ کے حلقے ہوں، وہ تو مطلوب ہیں، اس کا تو حکم ہے شریعت میں کہ کیا جائے. وقال ابن عون الحسن خرج ابن مسعود واتبعه اناس فقال والله لو تعلمون ما اغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے اور پیچھے لوگ جو ہیں چلے جا رہے تھے. آپ ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا تم لوگوں کو پتہ نہیں کہ میں بند کمرے کے اندر کیا عمل کرتا ہوں. اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے تو کوئی دو آدمی بھی پھر میرے پیچھے نہ آئے. مقصد یہ ہے، یہ انکسار ہے، تواضع ہے. بتاؤ تو صحابی ہیں، جلیل القدر لوگ ہیں، محفوظ ہیں، تو اہل اللہ جو تھے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ بچتے ہیں ان چیزوں سے، اور اپنے اعمال کو حقیر سمجھتے ہیں. اپنے اعمال ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں وقال حماد بن زید كنا اذا مررنا على المجلس ومعنا ايوب فسلم ردوا ردا شديدا فكان ذلك نعمه. اب جناب فرماتے ہیں حماد بن زید کہ كنا اذا مررنا على المجلس، ہم اگر کسی مجلس پہ پہنچتے اور حضرت ایوب ہوتے ہمارے ساتھ،
فسلم سلام فرماتے ردوا ردا شدیدا فکان ذلک نعمتا، تو وہ بڑا سخت جواب دیتے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی نعمت ہے کہ میرے لیے اصلاح حال کا ذریعہ بن جائے۔ وقال عبد الرزاق عن معمر كان أيوب يطيل قميصه فقيل له في ذلك فقال إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص واليوم في تشميره، واصطنع مرة علينا على حذوين علي النبي صلى الله عليه وسلم فلبسهما أياما ثم خلعهما وقال لم أرى الناس يلبسونهما۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا، مفسر حضرت معمر فرماتی ہیں کانا ایوب یطیل قمیصہ، قمیص ان کا لمبا ہوتا، فقیل له فی ذلک، کہا کہ حضرت آپ کا قمیص تو لمبا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دور چلا گیا جب لمبا قمیص جو ہے وہ شہرت کا ذریعہ بنتا تھا، اب تو لوگوں نے اونچے کپڑے اس لیے پہننے شروع کیے ہیں کہ لوگ سمجھیں بڑے متبع سنت، تو اس لیے میں نے ان باتوں کا لحاظ چھوڑ دیا۔ مقصد تو ہے اپنا انکسار اور تواضع، کہ پہلے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ بھئی لباس سنت کے مطابق ہے اور اس کی اہمیت، اب لوگوں نے اونچا اس لیے پہننا شروع کیا ہے کہ یہ بڑا مشہور ہو گیا، دیکھو جی کتنا سنت پہ عامل ہے، ماشاءاللہ نصف پنڈلی پر اس نے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو الٹا شہرت کا ذریعہ بن گیا، تو لہذا میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ مقصد ہے انکسار اور تواضع، اپنے آپ کو مٹانا۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے جوتے مبارک بنوائے اور بالکل اسی شکل سے بنوائے جیسے جوتے تھے میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کچھ دن آپ نے پہنے پھر اتار دیے، تو ہم نے پوچھا کہ حضرت کیوں اتار دیے؟ اب لوگوں نے بھی بنانے شروع کر دیے، تو پھر یہ تو تماشا بن جائے گا کہ جو ہم پہنیں گے۔ آج کل تو پیر ایسے ہیں کہ وہ لباس کہتے ہیں کہ سب نے یہی پہننا، ہر کسی کی ٹوپی بھی الگ ہے، رنگ بھی الگ ہیں، پگڑیاں بھی الگ ہیں، لباس بھی الگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ وہ لوگ بچتے تھے کہ ہمیں شہرت معلوم نہ ہو۔ آج جب ایک لباس کے 8-10 بندے چلیں گے تو سب بندے دیکھیں گے نہیں یار ماشاءاللہ کون لوگ ہیں، تو لوگوں کی نظریں اٹھیں گی، وہ ان سے بچنا چاہتے ہیں۔ وقال ابراہیم النخعی لا تلبس من الثياب ما يشرب الفقهاء ولا ما يزريك السفهاء۔ حضرت ابراہیم النخعی فرماتے تھے کہ ایسا لباس نہ پہنو، ایسے کپڑے نہ پہنو جو فقہاء میں زیادہ مشہور ہیں کہ لوگ مجھے بھی عالم سمجھے، مجھے بھی فقیہ سمجھے، اور ایسا لباس بھی نہ پہنو کہ تمہیں سفہاء اور بے وقوفوں کی نظر میں ذلیل کر دے۔ ایسا گندا لباس بھی نہ پہنو کہ لوگ حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ وقال الثوری كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس فيها أبصارهم والثياب الردية التي يحتقر فيها ويستذل دينه۔ حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے دور میں یکرہون من الثیاب، ایسے اعلیٰ قیمتی کپڑے نہیں پہنتے تھے جس کی وجہ سے شہرت ہو یا لوگوں کی نظریں اٹھے، یار کون آدمی جا رہا ہے ماشاءاللہ لباس دیکھیں گے کیسا لباس ہے، اور ایسا حقیر بھی نہیں پہنتے تھے کہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں، کہ لوگ دین والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، نہیں بس درمیانہ لباس کبھی۔ اور بعض اولیاء اللہ جو تھے وہ تو دیکھا ہے کہ جو آیا پہن لیا بس، یعنی وہ کوئی خاص لباس نہیں بناتے تھے، بس جو مل گیا پہن لیا، کبھی اونچا مل گیا، کبھی نیچا مل گیا، کبھی چھوٹا مل گیا، کبھی بڑا مل گیا، کبھی اچھا مل گیا، کبھی درمیانہ مل گیا، بس اس بات کا خیال تھا کہ وہ لباس شرعاً حرام نہ ہو۔ وحدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد النبي حسنة صاحب الزيادي قال كنا عند أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أقصية
فقال إياكم وهذا الحمار النحاق. وقال الحسن رحمه الله إن قوما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم فصاحب الكساء بكسائه أعجب من صاحب المطرف بمطرفه ما لهم تفاقدوا. اب فرماتی ہیں کہ ہم حضرت ابی قلابہ کی خدمت میں بیٹھے تھے. اذ دخل علیہ رجل، ایک آدمی آپ کو ملنے کے لیے آیا. علیہ اقصیۃ، اس نے اچھا لباس قیمتی پہنا ہوا تھا. آپ نے فرمایا ایاکم وہذا الحمار النحاق، آپ نے فرمایا خبردار یہ تو گدھا ہے چیخنے والا، شور کرنے والا. حضرت حسن فرماتے ہیں ان قوما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ آج لوگ ایسے ہیں ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، لیکن کپڑے جو ہیں وہ بڑے تواضع والے پہنے ہوئے ہیں کہ لوگ دیکھیں تو سمجھیں بڑے متواضع ہیں، دل جو ہے وہ تکبر سے بڑا ہوا. وصاحب الكساء بكسائه اعجب من صاحب المطرف بمطرفه ما لهم تفاقدوا. آپ نے فرمایا کہ کپڑے والا جو اپنے کپڑے پہ تعجب کرے وہ اس سے بہتر ہے المطرف بمطرفہ، جو صاحب غنا اپنے غنا پہ، اطراف کہتے ہیں صاحب غنا لوگ نے. کیا ہو گیا ان کو؟ ما لهم تفاقدوا. کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ یہ بھی نفاق ہے نا کہ کپڑے تو پہنو فقیروں والے اور دل ہو تو متکبرین والا. تو لوگوں کو اس کا معنی ہے کہ آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. بالکل سادہ اور بالکل کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لوگ سمجھے دیکھو یار کتنا ماشاءاللہ متواضع ہے، اور دل تکبر سے بھرا ہوا ہے تو کیا فائدہ ہوگا. وفي بعض الأخبار أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل ما لكم تعطوني عليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سابقہ کتابوں سے یہ خبر ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ ما لکم تاتونی علیکم، تم میرے پاس آتے ہو تو کپڑے تو پہنتے ہو راہبوں والے، ولیوں والے، فقیروں والے، وقلوبکم قلوب الذئاب، اور دل تمہارے بھیڑیوں کے دل ہیں. البسوا ثياب الملوك والينوا قلوبكم بالخشية. حضرت موسیٰ نے فرمایا چاہے تم بادشاہوں والا لباس پہنو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، خشیت پیدا کرو. تو اصل میں بات سمجھیں کہ ہر موتی کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور اپنا فائدہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا دنیا میں مثلا ہیرا ہے، اس کی اپنی شان ہے، زمرد ہے، یاقوت ہے، مرجان ہے، سب کی اپنی اپنی شان ہے. اب خوشبو دیکھ لیں، گلاب ہے، چمیلی ہے، چمپا ہے، نرگس ہے، خس ہے، عود ہے، سب کی اپنی شان ہے. تو سارے اسی طرح یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی بھی اپنی اپنی شان ہو. بعض اولیاء اللہ جو ہیں وہ سادگی کو پسند کرتے ہیں کہ لباس بھی سادہ ہو اور تواضع ہو اور اعتدال ہو، محبت ہو، نرمی ہو، سکون ہو، خشیت. اور بعض اولیاء اللہ جو ہیں ان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہر چیز نظم کے مطابق ہو، نظام کے مطابق چلے، اس کے اندر کوئی خلل برداشت نہیں کرتا. اسی طرح بعض ایسے علماء، ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں بڑا قیمتی سے قیمتی لباس میں کہ جب ہم بادشاہوں کے مقام پہ جائیں
یا عمراء کی مجلس میں جائیں تو وہ ہمیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں گے، یار دیکھیے مولوی کپڑے بھی نہیں ہیں اس کے پاس۔ تو ہر کسی کا ایک رنگ ہے، اصل بات یہ ہے کہ تیرا دل ٹھیک، اور لباس جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف۔ مثلا اسلام نے حکم دیا ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام، تو بس وہ حرام۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ سونے کا زیور، سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین، سونے کا قلم، سونے کی گھڑی، سونے کے ظروف، سونے کے برتن مردوں کے لیے استعمال کرنا حرام۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ کوئی کپڑا اتنا لمبا نہ پہنو کہ تیرے ٹخنے سے نیچے چلا جائے۔ اس کے علاوہ اب آپ جو بھی کپڑا پہنے کوئی منع نہیں۔ اسی لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسا باریک کپڑا بھی نہ پہنو جس سے ستر عورہ نہ ہو، جیسے اب یہاں بہت سارے ہمارے عرب کے لوگ بھی، اللہ ہدایت دے ہمیں بھی اور انہیں بھی، ایسا توپ پہنتے ہیں اور نیچے انڈر ویئر ہوتا ہے اور اتنا باریک ہوتا ہے جب سینے میں جائے تو یہ پورا بدن نظر آ رہا ہے، تو یہ مردوں کے لیے حرام۔ عورت کے لیے ہر وہ لباس، ریشم جائز، سونا جائز، چاندی جائز، لیکن وہ لباس جو باریک ہو جس سے سر سے لے کر پاؤں تک بدن کا کوئی ذرہ بھی نظر آئے وہ حرام۔ اسی طرح عورت کے لیے لباس اتنا تنگ ہو، اتنا چست پہنا ہوا ہو کہ ہر باڈی کا حصہ الگ نظر آ رہا ہے تو یہ بھی حرام۔ اسی طرح عورت کے لیے ایسی خوشبو لگانا، ایسا پرفیوم چھڑکنا کہ جہاں سے گزرے لوگ یار کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، سب کی نظریں اٹھیں، حرام۔ اسی طرح عورت کے لیے پاؤں زمین پہ مار کے چلنا، جیسے آج کل اونچی ہیل ہوتی ہے، ٹک 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 ٹک، جیسے وہ گھوڑی آ رہی ہو بندہ نہیں، تو یہ حرام۔ اسی طرح سے ہر وہ لباس، ہر وہ چال، ہر وہ انداز، چلنے کا انداز کہ لوگوں کی نظروں کو متوجہ کرے، حرام ہے۔ اللہ تو دلوں کو جانتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض بھائی جو ہیں، آج کل رواج ہو گیا ہے ہمارے ملکوں میں کہ وہ کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور کلف لگاتے ہیں، کپڑا اکڑا ہوا اور اندر جو بندہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ جب آدمی تکبر کی انتہا پہ آتا ہے اللہ گردن توڑ دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر تو میری شان ہے، تم کون ہو تکبر کرنے والے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المتکبر۔ تو المتکبر جو ہے وہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ العظمت ازاری والکبریاء ردائی، کہ عظمت میرا لباس ہے، کبریائی مجھے زیبا ہے۔ فمن نازعنی، جو اس میں شریک بننے کی کوشش کرے، قسم تو ہوں میں اس کی گردن کو توڑ دوں۔ باقی لباس میں نظافت جو ہے یہ تو ایمان کا حصہ ہے، یہ کوئی فقیری شکیری نہیں کہ تیرے کپڑوں سے بدبو آئے، یہ کوئی فقیری نہیں کہ ایک ایک مہینہ غسل ہی نہ کرو، کہ نماز میں اگر کوئی قریب کھڑا ہو جائے تو اس کو صورت ہی بھول جائے کہ میں کیا پڑھ رہا تھا، یہ کوئی فقیری شکیری نہیں، یہ ڈھونگ ہے، تماشی۔ وہ جو مجذوب تم نے سنا ہے نا، مجذوب کا معنی مجنون نہیں ہوتا، یاد رکھو۔
مجذوب الگ چیز ہے، مجنون ہونا الگ چیز ہے۔ مجنون کہتے ہیں دیوانے کو، پاگل ہے، دماغ نہیں، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی پتھر مارتا ہے، کبھی گندگی میں جا کے کھیلتا ہے، وہ تو پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں۔ مجذوب جو کہلاتے ہیں بزرگوں کی اصطلاح میں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا قلب جو ہے وہ اتنا اللہ کی طرف جذب ہو گیا، کھنچ گیا ہے کہ دنیا کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ الگ تھلگ بیٹھتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، جہاں 4 آدمی بیٹھے ہوں بھاگ جاتے ہیں کہ خامخواہ شہرت نہ ہو جائے۔ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اور عام لب وہ الگ بات ہے۔ ہر آدمی، یاد رکھو، ہر آدمی جیسے عالم نہیں بن سکتا، اسی طرح ہر آدمی بھی مقام صوفیہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ صوفی کا معنی یہ نہیں ہوتا قوالیاں سنے بدعات کرے، صوفی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ قبروں پہ آ کے سجدے کرے اور قبروں پہ غلاف چڑھائے اور قبروں پہ آ کے نظر نیاز اور منتیں۔ صوفی تھوڑے ہوتے، صوفی ہوتا ہے صفائی قلب سے، کہ جس کے دل میں غیر اللہ کا تعلق نہ ہو، جس کے دل میں غیر اللہ کی طرف التفات ہی نہ ہو، وہ صوفی ہوتے ہیں۔ صوفی کی وہ نہیں ہوتا جو گرم کپڑے پہنے سوکھ والے، صوفی وہ نہیں ہوتے جو لمبی لمبی ٹوپیاں پہننے اور گلے میں پگڑیاں ڈال لیں۔ صوفی وہ نہیں کہلاتے ہیں کہ لمبی تسبیحاں ہاتھ میں پکڑ لیں اور ضربیں لگاتے پھریں اور گھر بیٹھے ہوں تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ صوفی کا معنی صفائے قلب، کے دل شرک و بدعات سے پاک ہو گیا ہے، متمسک بالکتاب والسنت، اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت ان کے ہاتھ میں ہو۔ صوفی حسن بصری تھا، صوفی جو ہے مالک ابن دینار ہیں، صوفیہ میں فضیل ابن عیاض ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہمارے ملک میں بھی حضرت علی حجویری ہیں، حضرت فرید الدین شکر گنج ہیں، اسی طرح حضرت مولانا احمد خان صاحب ہیں، حضرت شیخ فضل الہی رحمت اللہ علیہ ہیں، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ ہیں، بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ بڑے لوگ ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہ جن لوگوں نے جس علاقے میں گزرتے گئے محمد مدنی کا اسلام اور دین پھیلاتے گئے۔ حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ نے 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا، یعنی پھر ہندوؤں نے اور بادشاہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی بندے ہندو کو ان کے پاس جانے نہ دیا کرو، چوکیاں بٹھا دی، پابندیاں لگا دی، کیوں جو بھی بندہ جاتا حضرت کے بعد بیٹھتا وہ حضرت ذکر شروع کر دیتے، لا الہ الا اللہ، وہ ہندو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ کہتے ہیں اللہ کی توحید میں تو بڑا مزہ ہے۔ لوگوں نے کہا پھر بھی 90,000 آدمی مسلمان ہوتے، اور لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے۔ باقی یہ آپ جو سمجھتے ہیں نا آج کل پیر فقیر جو کوئی آپ جائیں اور آپ کو بتا دے کہ اچھا آپ اس لیے میرے پاس آئے ہیں، آپ سمجھیں یہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، یہ کوئی وجہ تو جوگی بھی بتا دیتے ہیں، یہ تو ہاتھ دیکھنے والے بھی بتا دیتے ہیں، وہ بھی پیر ہوتے ہیں۔ یہ تو ذائقہ نکال کے بھی اگلے جناب تمہارا اگلا پچھلا چٹھا نکال کے بیان رکھ دیں، وہ بھی پیر ہیں۔ حضرت مودودی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ بخشے، ان کو بھی کچھ ٹکر کیا ہاتھ دیکھنے والا، حضرت نے بڑا منع کیا، لیکن لوگوں تو اس کے بعد نے فرمایا کہ بھائی ایسے لوگوں کو اسی لیے شاید شریعت نے منع کیا ہے کہ ان لوگوں کو ہاتھ دکھانے کا معنی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان کے سامنے ننگا کر دے، تو وہ بھی پیر فقیر ہوتے ہیں ہاتھ دیکھنے والے۔
یہ ہم سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں 5 روپے، آج کل فیس بڑھ گئی ہوگی، ہمارے زمانے میں 1 روپیہ 5 روپے 5 آنے 4 آنے اس قسم کا ریٹ ہوتا تھا، سڑک پہ بیٹھے ہوتے تھے، حکا ہاتھ میں، بد شکل، بد عمل، بد صورت، بد سیرت، علم میں گیا بھائی تمہارا ستارہ گردش، وہ ملعون تیرا اپنا گردش میں ہے، تو بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، اپنے ستارے کو تو نکالا نہیں، اب میرا ستارہ مٹی کا نکالے گا تو۔ اسی لیے حضور نے منع فرما دیا کہ قریب بھی نہ جاؤ، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو ان لوگوں کے پاس جائے اور سمجھے کہ سچی باتیں کرتے ہیں تو اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا۔ جب اللہ کا قرآن ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ یہ اندازے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کر کے ڈاکٹر نے بتلا دیا کہ بچہ ہے، کبھی غلط بھی ہو گیا۔ جہاز دیکھ کے موسمیات والوں نے بتا دیا کہ ہوائیں چل رہی ہیں، ان کی رفتار ایسی ہے، اور ہوائیں شمال جنوب چل رہی ہیں، امید ہے کہ کل تک یہاں پہنچیں گی۔ یہ کوئی علم غیب تھوڑا ہے، میں بھی گھڑی دے کے ٹائم بتا دوں، علم غیب ہے؟ یہ کون سا علم غیب؟ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کافروں میں ہوتے ہیں، ہندوؤں میں ہوتے ہیں، سکھوں میں ہوتے ہیں، یہودیوں میں ہوتے ہیں، نصرانیوں میں ہوتے ہیں، جو بڑی بڑے ایسی باتیں کریں گے آپ کا تو دماغ الٹ کے رکھ دیں۔ پھر ان کو بھی ہم پیر مان لیں، وہ تو کافر ہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، پیر کیسے مانو گے؟ آج کل یورپ میں ہے حاضرات ارواح کہ آپ کا باپ مر گیا، کب مر گیا؟ 50 سال ہو گیا، آپ باپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ کون ہے ایسا جی؟ میں کہا اچھا آ جاؤ، کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، ایک گلاس رکھ دیتے ہیں میز پہ، اندھیرا کر کے پڑھنا شروع کر دیتے، کہتے ہیں دیکھو ابھی 10 منٹ کے بعد تمہارے باپ کی روح آئے گی، اس کو سلام کرو۔ جب گلاس ہلنا شروع ہو جائے نا، سمجھ جانا کہ میرے ابا کی روح گلاس میں آ گئی ہے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ باقاعدہ باپ بات کرتا ہے، اب باپ کی آواز تو بیٹا پہچانتا ہے نا۔ اچھا وہ باپ یہ بھی بتاتا ہے کہ فلاں کمرے میں تیرے گھر کے فلاں جگہ میں نے پیسے چھپائے تھے، وہ جا کے نکال لینا، وہ نکال بھی لیتا ہے۔ تو یہ بھی فقیر ہیں، پیر ہیں، ان کو بھی مان لیں۔ ایک حکیم نبض بے حاضرہ کی کہتا ہے کہ بھائی تمہارا جگر میں گرمی ہے، تو یہ بھی کوئی فقیری ہے، بزرگ ہے۔ یہاں حکیم صاحب سے پہلے بھی مہربان تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بڑا اللہ کا ولی آدمی۔ میرے سامنے بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ دکھلایا، ہاں بھائی تمہیں تو 300 تک شوگر پہنچ گیا ہے، تم نے ہسپتال سے تجزیہ تحلیل کرایا ہے؟ اس نے کہا حضرت کرایا تو ہے، آج کرایا تھا، دیکھا نہیں۔ اور جیب سے کاغذ نکالا 300 روپے، یعنی انہوں نے تو باقاعدہ بلڈ ٹیسٹ کیا نا، پیشاب ٹیسٹ کیا، لیبارٹری میں کیا، انہوں نے تو ہاتھ پہ رکھا، ہاں 300 پہ تمہارا شوگر ہے۔ یہ بھی علم غیب ہے۔ اللہ کے بندے یہ علوم ہیں، یہ علم ہیں۔ جیسے ایک انگریزی پڑھا ہوا آدمی انگریزی کا خط پڑھ لیتا ہے، مولوی مکیل نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس انگریزی کا علم ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہاتھ رکھے ہیں، لکیریں ہیں، اشارات ہیں، پیشانی ہے، چہرہ ہے، مہرہ ہے، کان ہے، ان سب میں اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں کہ لمبا ناک ہے تو کیا حکمت ہے، چھوٹا ہے تو کیا حکمت ہے، موٹا ہے تو کیا حکمت ہے، ہونٹ باریک ہیں تو کیا خاصیت ہے، موٹے ہیں تو کیا خاصیت ہے، منہ زیادہ کھلا ہے۔ یہ تو علوم ہیں، جس نے پڑھا ہے اس کو پتا، آپ بھی پڑھیں آپ کو پتا لگ جائے گا۔ یہ کون سے علم غیب ہے؟ ہماری بوڑھی بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں نا جی، اپنے 50-100 سال پہلے کے دور میں اگر بچی کو حمل ہو نا تو بچی چلے تو وہ بتا دیتی ہے انشاءاللہ بہو کو بیٹا ہوگا۔ او دادی تمہیں کیسے پتا؟ کہتے نہیں، یہ دیکھا نا پاؤں کے اگلے حصے، دائیں پاؤں پہ زور دے کے چل رہی ہے، بائیں پاؤں پہ زور نہیں لگا رہی، معلوم ہوتا ہے بیٹا ہے پیٹ میں۔ بوڑھی عورتیں ہیں جاہل،
جن کو وضو کرنا بھی نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ پاک محمد رسول اللہ پڑھ دیے، وہ جو بتا دیتی ہیں یہ بھی علم غیب ہے، تجربہ ہے کہ 50 سینکڑوں حمل دیکھے، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں ان کے اولادوں کے حمل ہوئے، بچے پیدا ہوئے، بچیاں پیدا ہوئی، کیفیت کیا ہوتی ہے، چہرہ کیسے ہوتا ہے، بچے کا حمل ہو تو عورت کے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے، بچی ہو تو کیسے ہوتا ہے، پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، بچہ ہو تو کتنا بڑا ہوتا ہے، بچی ہو تو کتنا بڑا ہوتا ہے، چلنے کا یہ علم ہے، اس میں کون سے علم غیب آ گیا ہے؟ آج مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی صوفی بن گیا، ہر آدمی پیر بن گیا، ہر آدمی پیر طریقت اور شہباز شریعت ماہران کے القاب جو اشتہار پہ لکھتے ہیں نا، کم از کم 1.5 صفحہ تو اس میں جا جاتا ہے حضرت مولانا علامہ خطیب الدہر فاضل الاثر پتہ نہیں قامع الفلاح پتہ نہیں کیا کیا پتہ۔ اچھا اگر اشتہار چھپانے والا جاہل ہو، مولوی اس کو خود کہتا ہے تمہیں نہیں آئے گا تو میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، اس سے لکھوانا میرا نام، یہ مولوی ہے، یہ علماء ہے، انا للہ و انا، یہ کاروباری لوگ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ نے فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے قرآن کی آیات کو پیسوں کے بدلے میں بیچتا، یہ وہی لوگ۔ وہ ہمارے ہاں ایک یہاں بھی رہے تھے، فرسٹ سیکٹری تھے، بڑا اچھا آدمی ہے، ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ، اور بڑا پڑھا لکھا آدمی، ایک عالم کا بیٹا ہے، اب تو خیر بہت بڑا افسر ہے، بیوروکریٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے لڑکوں کو تیار کیا کہ فلاں مولوی کو بلاتے ہیں اور یونیورسٹی میں جلسہ کراتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے۔ لڑکوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ان کو خط بھیجا تو کہتے ہیں ان کا جواب ملا کہ ایئرپورٹ پہ گاڑی ہو، ٹکٹ میرا فرسٹ کلاس کا ہوگا، میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہروں گا، اور میرے کھانے کا مینو ناشتے میں یہ ہوگا، دن میں یہ ہوگا، رات میں یہ ہوگا۔ جب مجھے خط ملا میں نے اس کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا جی تقریر میں آپ سے خود اچھی کر لیتا ہوں، خدا کے لیے مجھے بتا، ہم غریب طالب ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہمارا تو کھانے کے پیسے پورے نہیں ہوتے، ہاسٹل میں رہتے ہیں، ماں باپ سے مانگتے ہیں، ٹیوشن پڑھا کے گزارا کرتے ہیں، ہم تمہیں 5 اسٹار میں ٹھہرائیں گے۔ میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر رہیں، انشاءاللہ العزیز جب آپ کا کبھی جلسہ ہو مجھے بلانا، میں تقریر تم سے زیادہ بہتر کرتا ہوں۔ اور باقی وہ بہتر تقریر کرتا تھا، بڑا مجاہد مرد آدمی، اتنا بڑا افسر تھا ماشاءاللہ کہ یعنی تقریباً 22 گریڈ کا افسر تھا۔ میرے پاس آیا، حج کے دن تھے، کہنے لگا مکی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا میرے بیوی بچے آئے ہوئے ہیں، سرکاری مراعات کے تابع میں ان کو حج کرانا نہیں چاہتا کہ قیامت میں نہ پکڑا جاؤں، اور پیسے دے کر حج کرانے کا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں گھر آپ کے بچے چھوڑ جاؤں گا، مہربانی کر کے ان کو ساتھ لے جانا، میری تو ڈیوٹی ہے، میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے، میرے بیٹے ہیں، اتنے آدمیوں کے پیسے میں کہاں سے خیمہ خریدوں؟ سرکاری تو موجود ہے لیکن میں سرکاری حج نہیں کرانا چاہتا اپنی اعلی اولاد کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ میں نے کہا بابا ہمارے پاس انتظام کوئی نہیں ہوتا، آنا ہے 100 آ جاؤ۔
لیکن ہوگا سیدھا سادہ، سڑک پہ کھڑے ہو گئے، بس پکڑتے ہیں، کبھی مل گئی کبھی نہ مل گئی، کبھی لیٹ ہو گئے کبھی ذرا ہو گئے، کبھی دور پہنچی کبھی نہ پہنچی، پیدل چلنا پڑا، چل پڑو۔ انہوں نے کہا وہ یہ بات کا فکر نہ کرو، قبول ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر بھیج دو، سارے آ جاؤ۔ تو یہ میری بات یاد رکھو، اصل بات ہے کہ تیرے دل میں اللہ اللہ کے رسول کا مقام، تیرے دل میں قرآن و سنت کی اتباع کا جذبہ ہو۔ صحابہ نے کیوں ترقی کی؟ کہ ان کا مقصد تھا کہ سرکار کی زبان سے بات نکلی اور صحابہ نے جان دے دی۔ پھر انہوں نے نہیں سوچا نفع نقصان کا، کہا قال رسول اللہ، بس۔ ان کو علم نہیں تھا، دوسرے صحابی نے آگے بتایا کہ ہاکذا فعل رسول اللہ، ان کا بس خلاص حدیث آ گئی بات ہے۔ اور یاد رکھو یہی ائمہ اربعہ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جہاں حدیث صحیح ہے وہی ایمان ہے اور عقیدہ۔ اختلاف کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات حدیثیں ہی دو ہیں، اختلاف کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک حدیث پہنچی ہے دوسری حدیث پہنچی ہی نہیں اس امام کو۔ اختلاف فہم میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف امام کا کوئی قول ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو آدمی اللہ رسول کے خلاف اپنی رائے پہ عمل کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں، امام کیسے بن جائے گا؟ خدا کا خوف کیا کریں، سمجھا کریں۔ جتنے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد رحمہم اللہ، سب کا مذہب کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک تم بھی حدیث پڑھتے ہو، ایک امام بخاری بھی تو پڑھتا تھا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک تم بھی قرآن پڑھتے ہو، ایک حافظ ابن کثیر بھی قرآن پڑھتا تھا، ایک تم بھی نماز پڑھتے ہو، ایک یہاں کا عالم بھی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے امام، اور ایک ایک حرف وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر وہ نماز میں حلاوت آتی ہے۔ اسی لیے نہیں دیکھا ہے کہ ہمارے ائمہ حرمین ہیں، جہاں کوئی عذاب کی آیتیں آتی ہیں، وعید کی آیتیں آتی ہیں، ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جہاں رحمت کی آیتیں آتی ہیں ایسے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، معلوم ہوگا کہ ابھی پھول برس رہے ہیں۔ بس اپنے دلوں کی اصلاح کر لو، اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی قد کا بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، دعا کرو بس اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ قبر وہی ہے، سب کو وہی 2 گز کی قبر ملے گی، خان کو بھی وہی ملے گی، اور سردار کو بھی وہی ملے گی، اور غدار کو بھی وہی ملے گی، ابرار و اخیار کو بھی وہی ملے گی۔ فرق اتنا ہوگا، اگر اعمال بہتر ہیں تو روضۃ من ریاض الجنہ، اور اگر اعمال بھڑے ہیں تو حفرۃ من حفر النیران، جہنم کا گڑھا بن جائے۔ بس اس کا فکر کرو، اپنے دلوں کی اصلاح کرو، تاکہ لباس حرام نہ ہو، شریعت میں سب جائز ہے، کھانا حرام نہ ہو، شریعت میں سب جائز ہے، پینا حرام نہ ہو، شریعت میں سب جائز ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ شربت پیئیں، اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کھائیں، کوئی منع، لیکن اس غذا کو کھانے کے بعد وہ طاقت جو ہے تمہاری وہ اللہ کی عبادت میں خرچ ہو، نہ کہ حرام میں خرچ ہو۔ بس اتنا فکر کر لیں، انشاءاللہ تم خود پیر ہو تو خود صوفی ہو تو سب کچھ تم خود ہو۔ باقی لوگوں کے چکر میں نہ ہو، آج کل مداری بہت ہیں، ان سے بچنا، یہ تو ڈگڈگی بجا کے نچا دیں گے جیسے بندر کو نچاتے ہیں۔ کسی کے پاس جائیں انشاءاللہ، بس 2 منٹ کا مراقبہ کریں گے، اللہ تمہارے اوپر جادو ہے، وہ بدبخت تیرے اوپر نہیں ہوتا، 1 منٹ میں پتہ لگ گیا اس کو جادو کس نے کیا ہے۔ بھائی اچھی بات نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ فتنہ ہو، جھگڑا ہو، ویسے تمہارے کچھ گھر کے لوگ ہی کرا رہے ہیں،
اب وہ بیچارے کو کیڑا پڑ گیا، پتہ نہیں بیوی کرا رہی ہے، پتہ نہیں کون کرا رہا ہے۔ اب وہ برتن رکھنے جائے، وہ دیکھ رہا ہے کہیں وہ تعویذ تو نہیں دفن کر رہی۔ اس کو بھی نظر آ گیا کہ 24 گھنٹے میرے پیچھے آنکھیں لگا کے بیٹھا، کیا بات ہے؟ کیوں تم کیوں چیتے؟ لڑائی شروع ہو گئی، پیر صاحب کا کام بن گیا، اب پہلے ایک مرید تھا اب 2 ہو گئے، اب وہ بھی تعویذ لے گا، وہ بھی تعویذ لے گا، اس کا تو حق بڑھ گیا نا۔ یہ سب چکر ہے، مداری لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، وہ پردے ڈال لیتے ہیں، وہ ان باتوں میں نظر ہی نہیں۔ فصل فی حسن الخلق قال ابو التیاہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے بہتر خلق والے جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ یاد رکھو، ایک خلق حسن ہوتا ہے، ایک خلق احسن یا خلق کریم ہوتا ہے، اور ایک خلق عظیم ہوتا ہے۔ یہ 3 قسمیں خلق ہے، یاد رکھو، خلق حسن، خلق احسن یا خلق کریم، اور تیسرا نمبر کیا ہے؟ خلق عظیم۔ اچھا، خلق حسن کیا ہے؟ کہ اگر کسی نے تمہیں تھپڑ مارا، تم نے بھی برابر کا تھپڑ مار دیا، یہ بھی خلق ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اس نے، یہ تمہارا حق ہے۔ اور خلق احسن کیا ہے؟ خلق احسن یہ ہے کہ وہ بھلائی کرتا ہے، تم بھی بھلائی کرتے ہو، وہ برائی کرتا ہے تو تم خاموش رہتے ہو، برائی نہیں کرتے، یہ خلق احسن۔ اور خلق عظیم کیا ہے؟ کہ تم بھلائی کرتے ہو، وہ برائی کرتا ہے تم پھر بھی بھلائی کرتے ہو، وہ گالی دیتا ہے تم دعائیں دیتے ہو، وہ کانٹے بچھاتا ہے تم پھول نچھاور کرتے ہو۔ اسی کو میرے مدنی پاک نے، رحمت دو عالم نے، سرکار دو عالم نے حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا احسن لمن اساء الیک، آپ نے فرمایا کہ میرے امتی اس کے ساتھ بھلائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرے، اور فرمایا واعف عمن ظلمک، اور کوئی تجھ پہ ظلم کرے تو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے، رشتہ توڑے، تم جوڑنے کی کوشش کرو، یہ خلق۔ ارے اس لیے میرے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ خلق عظیم پہ ہیں کہ طائف والے پتھر مارتے ہیں، حضور دعائیں دیتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، خلق عظیم۔ اچھا پھر اللہ نے قرآن میں دیکھیں کیا وَإِنَّكَ، ان تاکید کے لیے، کاف کتاب کے لیے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ استعلاء کے لیے ہوتا ہے میرا مدنی آپ گویا خلق عظیم پہ سوار ہیں، خلق عظیم گویا آپ کی سواری ہے۔ کیا مانا؟ خلق عظیم گویا آپ کے تابع ہو گیا، آپ تو اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بی بی عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حضور کے خلق کے بارے میں بتلائیں، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ نے فرمایا میرے بیٹے میرے مدنی کے خلق کو دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو، جو قرآن میں مومنین کی صفات ہیں وہ ساری میرے مدنی محمد مصطفیٰ میں ہیں۔
اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو میرے مدنی کی نماز پہ نظر ڈال، والذین هم للزکاة فاعلون، میرے مدنی کی خیرات پہ نظر ڈال، والذین هم عن اللغو معرضون، میرے مدنی کا اعراض پہ نظر ڈال، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، میرے مدنی کی عفت و عصمت پہ نظر ڈال، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، میرے مدنی کی امانت پہ نظر ڈال، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، میرے مدنی کی نماز کی فکر پہ نظر ڈال۔ یعنی آپ کی اگر سیرت پڑھنی ہے، آپ کی صفت دیکھنی ہے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو قرآن میں دیکھو جو ابرار کی صفتیں ہیں، جو اخیار کی صفتیں ہیں، جو مقربین کی صفتیں ہیں، جو اصحاب الیمین کی صفتیں ہیں، جو مومنین کی صفتیں ہیں، جو متقین کی صفتیں ہیں، جو مفلحین کی صفتیں ہیں، ساری صفتوں کے مجموعے گلدستے کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو میرے بدری محمد مصطفیٰ۔ اب دیکھیں حضرت انس خادم ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، فرماتی ہیں واللہ ما ضربنی ما قہرنی وما زجرنی، خدا کی قسم ہے 10 سال میں میں غلام ہوں، نوکر ہوں، لیکن حضور نے مجھے کبھی مارا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، اور حضور نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا نا جی، آج اگر ملازم کو چیک نہ کرو تو انشاءاللہ مالک کو بیچ کے کھا جائے، اور مالک بھی ماشاءاللہ ایسے بھیڑیے بن گئے ہیں کہ دانت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر کہ ملازم نے آج 1.5 روٹی کیوں کھائی ہے، اس کو تو 1 کھانی چاہیے تھی، اس کے بھی وہ نواز، دونوں طرف سے تباہی ہو گئی نا، اسلام تو ختم ہو گیا، نہ آجر میں رہا نہ اجیر میں رہا، نہ مالک میں رہا نہ مملوک میں رہا، نہ سردار میں رہا نہ غلام میں رہا، نہ استاد میں رہا نہ طالب میں رہا، اب تو ختم ہو گئی ہے بات۔ یہ تو امام شافعی ہے نا رحمت اللہ، پھر اللہ نے امام بھی تو بنایا ہے، وہ فرماتے ہیں من علمنی حرفا، جس استاد نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا ہے فانا لہ عبد، میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو مجھے بیچ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کا ادب تھا کہ دین پوچھنا ہے، صحابی آ کے حضرت ابن عباس جیسے آدمی اتنا بڑا بڑا علم کا جبال جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے رہتے تھے، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، جب تک کہ اندر سے صحابی اپنے منشے سے نکلا تو پھر حدیث پوچھی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ دروازے پہ کھڑے رہے، انہوں نے کہا میں نے علم پڑھنا ہے، میں نہ کھڑا ہوں تو کون کھڑا ہوگا، مجھے غرض ہے، مجھے غرض ہے، میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے علم حاصل۔ 6 مہینے پیدل چل کے ایک حدیث پڑھتے تھے۔ آج پڑھانے والے بھی مل گئے، آج ہر وہ مولوی ہوتا ہے کہ 2 کتابیں پڑھ کے اماموں کو گالیاں دے، بس۔ جس کو تقلید کا معنی بھی نہیں آتا وہ تقلید پہ بحث کرتا ہے، جس کو محدث اور محدث کے فرق کا بھی پتہ نہیں ہے وہ حدیث پہ بحث کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب فرماتی حتی ان ابن عمر قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل، سب سے بہتر مومن کون ہے؟ فرمایا احسنهم خلقا، وعن نوح بن عبادة ثابتا انس مرفوعا ان العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الاخرة وشرف المنازل وانه لضعيف العبادة۔ حضرت انس حضور سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں
کہ بندہ اپنے حسن خلق سے درجات آخرت اور بلندوں درجات کی بلڈنگوں کی بلندی پہ پہنچتا ہے. حالانکہ عبادت اتنی نہیں ہوتی, کمزور ہوتا ہے, لیکن خلق کی وجہ سے اللہ اونچا کر دیتے ہیں. حسن فرماتی وَإِنَّهُ لِيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ دَرْكَ جَهَنَّمَ وَهُوَ عَابِدٌ. حضور نے فرمایا کہ بعد بڑے بڑے عابد ہیں, زاہد ہیں, تہجد گزار ہیں, شب بیدار ہیں, لیکن بد اخلاق ہیں تو اس کی وجہ سے جہنم میں چلے جاتے ہیں. وعن سیار بن ہارون عن حمید عن انس مرفوعا ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ. وعن عائشہ مرفوعا ان العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. بی بی عائشہ سے مرفوعا روایت ہے کہ بعض بندے جو ہیں اپنے حسن خلق کی وجہ سے ان لوگوں کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں, ہمیشہ راتوں کو جاگتے ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی حسن خلق نصیب فرمائے, اللہ بد خلقی سے نجات عطا فرمائے. نکاح میں کتنا چیز فرض ہے, نکاح سنت ہے تو کتنا چیز فرض ہو گیا. خطبہ ہو, گواہ ہو, ایجاب قبول ہو, حق المہر ہو, بس السلام علیکم. اپنی بیوی کو نکاح میں کتنا مہر دیں, جتنا اللہ توفیق دے تمہیں. تم لاکھ دے سکتے ہو, لاکھ دو, 50,000 ہے 50,000 دو, 2,000 ہے 2,000, تمہاری طاقت پہ. ہر کسی کے اپنے حالات ہیں. دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے, ایک نے کہا حضور زندہ ہیں, ایک نے کہا نہیں ہے. تم کون ہو میرے نبی کی موت پہ بحث کرنے والے؟ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, بس بات ختم ہو گئی. جھگڑے کا کیا معنی؟ اب الگ بات ہے کہ دنیا کی زندگی میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, کھانا ہے, پینا ہے. اس زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, وہ عالم برزخ ہے. قرآن مجید کو چومنے کے بارے میں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. کبھی حضور پاک نے نہیں چوما, نہ صحابہ نے چوما ہے. لیکن اللہ کے بندے, یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. اگر کسی نے ادباً احتراماً کر لیا, ورنہ سنت نہیں, نہ سنت سے ثابت ہے. هل تجوز الصلاة على السجادة التي عليها سورة الكعبة المشرفة؟ الأفضل أن يصليها على السجادة التي لا صور فيها لأن القلب لا يعلق بها. وأما الجواز وجائز فلا حرج فيه إن شاء الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا الہ العالمین, عالم اسلام پہ رحم فرما, عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے, کہا ہے, نہیں کہا ہے, سب کی حاجات پوری فرما, سب کی آرزویں پوری فرما, سب کی تکلیفیں دور فرما. تمام آنے والوں کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے. یا اللہ ہمیں خالی نہ لوٹا, ہمیں مایوس نہ فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو ٹھکرا نہ دے, رحمت کے فیصلے فرما دے. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وعن قلب لا يخشع وعن نفس لا تشبع وعن عين لا تدمع وعن دعوة لا يسمع. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين.
اللهم اصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين. اللهم يا شافي يا سلام واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم اجعل خير ايامنا اخرها. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جس مفتی صاحب نے وسیلے کے بارے میں لکھا ہے آپ ان سے رجوع کریں.